کاغذات نامزدگی کے دوران جو حرامزدگی کی گئی تھی اور اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ پیپر نومینیشن پیپر جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں باقی دیگر جماعتوں کی نسبت. پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مبارک ہو کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس بحال کر دیا گیا ہے آج پشاور ہائی کورٹ سے. تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا اپنے ولاگ میں کہ پریشانی والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے خان کی ضمانت ہو گئی ہے سائفر کیس میں، بلا جواز کیس تھا، اسی طرح بلے کا نشان بھی انشاءاللہ جلد بحال ہو جائے گا. پشاور ہائی کورٹ بحال کر دے گی، نہیں بھی اگر کرے گی تو سپریم کورٹ میں وہ بلے کا نشان بحال ہو جائے گا. میاں نواز شریف اور مریم نواز بیگم صفدر جو ہیں وہ اب رونا دھونا شروع کریں گے اور ان کے جو ہے صف ماتم کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور امید ہے کہ آج رات تک ان کی پلیٹیں اور چمچے وہ گر جائیں گے اور لندن کی طرف منہ کر کے میاں نواز شریف یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلوایا، مجھے کیوں بھیجا، مجھے دھکا کس نے دیا تھا. اور امید ہے کہ اب ان کو واپس بھی جانے نہیں دیا جائے گا. بلے کا نشان تو بحال ہو گیا. پی ٹی آئی کیا کرے گی اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر نون لیگ کیا سوچے گی اور اب کیا پلاننگ کی جائے گی، باقی اداروں کے ساتھ مل کر نون لیگ کیا چول مارے گی، اس کا بھی ہم اب ذکر کرتے ہیں. جی السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ اپنا چینل دیکھ رہے ہیں مدثر خان ترابی، اور ہمارا جو سلسلہ ہے الیکشن کمپین کا یا الیکشن کوریج کا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آج کے جو ہمارے ٹاپک تھے وہ 3 سے 4 ٹاپک ہیں، جس میں بلے کا نشان جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، اور یہ نشان بحال ہونا ہی تھا کیونکہ لندن پلان کا حصہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پر نہ ہو، اور یہی ایک واحد راستہ اور حل تھا کہ جب نشان نہیں ہوگا تو ان کو بہت نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ کینڈیڈیٹ جو ہوں گے ان کو کسی کو کوئی نشان مل جائے گا، کسی کو کوئی نشان مل جائے گا، اور بلے کا نشان بھی کسی ایک مخصوص جماعت کو دلوا کر الیکشن میں برتری حاصل کرنے یا کروانے کی سازش کی گئی تھی. لیکن لندن پلان دھڑے کا دھڑا رہ گیا. وہ جو مرد کلندر جیل میں ہے اس نے یہی کہا تھا کہ اللہ الحق ہے اور مجھے اللہ پر کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرا بھرپور ساتھ دے گی، اور وہ اس چیز پر ڈٹا ہوا ہے. دراصل میں جو قید ہے وہ آزاد ہے، جو یہ دیگر جماعتیں باہر ہیں یہ اصل میں قید ہیں. ان سے ان کا توڑ نہیں ہو پایا، نہ ان سے نہ اداروں سے. اب اداروں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے یا جس نتیجے میں میاں نواز شریف کے ہم امپریشن وغیرہ بھی لگوائے گئے ایئرپورٹ پر ہی، عدالت بھی ایئرپورٹ پر چلی گئی، اور جس بندے کو سزا ہوئی تھی اسے اندر جانا چاہیے تھا، وہ دن دناتے سرکاری ہیلی کاپٹر بھی یوز کرتا رہا ہے اور ابھی تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مرد کلندر مرد مومن عمران خان نیازی جو ہیں وہ مطمئن ہے ہر لحاظ سے، اور وہ اپنے کار بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں. انہوں نے ایک پارٹی ورکر کو، ایک عام وکیل کو پارٹی چیئرمین کا عہدہ سونپ دیا اور بتا دیا کہ نہ میری بیوی کو یہ عہدہ جائے گا، نہ میری بہنوں کو جائے گا، نہ ہمارے دوسرے ورکرز کو یا کارکنوں کو جائے گا، یہ ایک عام کارکن کو جائے گا جو کہ ایک وکیل ہے، اور وہ صاف ستھرا وکیل ہے، اور اس پر اعتماد کیا، اپنی ذات کو سائٹ پر رکھ کر کسی اور پر اعتماد کیا. کوئی بھی جماعت اس طرح کا دلیرانہ فیصلہ نہیں کر سکتی، نہ مسلم لیگ نون کر سکتی ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور جماعت ایسا کر سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں قوم کے سامنے ہیں. اسی وجہ سے تو 70 سے 80%، 80 سے پھر 90%، 90% سے بھی اب ابو کی بات جو وہ ہو گئی ہے. ابھی کل جو نعیم بخاری نے انٹرویو دیا تھا اے آر وائی نیوز کو، تو اس نے یہ کہا تھا کہ دن بدن عمران خان کا قد جو ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ خان صاحب کا کیس لڑیں، اور جو باقی 1-2 کیس رہ گئے ہیں توشہ خانہ والا اور ایک کیس جو اور ہے القادر ریفرنس والا نیب کا کیس، تو اس میں آپ ان کو ضمانت دلوائیں اور خان صاحب باہر آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میری دانست میں تو یہی بہتر ہے کہ خان صاحب ابھی کچھ دن اور جیل میں گزاریں، اور جتنے دن وہ جیل میں گزاریں گے، اندر رہیں گے، یہ ان کی دوسری جو مخالف پارٹیز ہیں ان پر اس کا بڑا پریشر بنے گا، اور خان صاحب کے امیدوار بھی جو ہیں وہ اچھے مارجن سے جی سکیں گے، اور بلے کا نشان بھی بحال ہو جائے گا. پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ ہنسائی کی جا رہی ہے کہ کبھی کاغذات نامزدگی جو ہے اس میں حرامزدگی شروع کر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر یا کوئی بھی عہدیدار یا سابقہ امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتا ہے تو ادھر ہی کچھ لوگ جو ہے اداروں کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ پہلے ہی فائل دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کس جماعت سے الیکشن جو ہے وہ نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں، کہ آپ الیکشن کس جماعت سے لڑ رہے ہیں، کس نشان پر لڑ رہے ہیں.
تو ادھر سے ہی وہ ادارے جو ہیں وہ لسٹیں تیار کر لیتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو وہ بھگا دیں، تاکہ اس عمل کو بھی وہ سمدوش کر دیں، تاکہ لوگ ادھر سے بھی باغی ہو جائیں اور ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ رہے کہ جو پیپر سبمٹ کروائے یا کل کو الیکشن میں حصہ لے سکے۔ لیکن اس کے برعکس تمام میڈیا کی رپورٹس اور الیکشن کمیشن کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی اتنی ہرڈلز کے بعد بھی، مشکلات کے بعد بھی جمع کروا دی ہیں۔ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے ممبران نے جمع کروائی ہے، جس میں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور اس کی مخصوص جو خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں ان کے لیے کاغذات جمع کروائے گئے ہیں۔ اور باقی دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے امیدوار بھی ان کو بہت سے حلقوں میں نہیں مل رہے، اور اگر ہیں بھی تو اکا دکا لوگ، اور ان کی درخواستیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ دوسرے نمبر پر نون لیگ ہے، تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور باقی پھر دیگر جماعتیں ہیں۔ اور جو نئی کنگ پارٹی بنائی گئی تھی علیم خان اور جہانگیر ترین کی، وہ آپ اگر سنیں تو آپ ہنسیں گے کہ صرف 18 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ مطلب اگر 18 حلقے ہیں تو 18 حلقوں میں ایک ایک بندے نے نومینیشن پیپر سبمٹ کروائے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پر یہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور ان کے پاس تو بندے بھی پورے نہیں ہیں، تو یہ الیکشن کیا خاک لڑیں گے؟ یہ کیسے کنگ پارٹی بنائی گئی ہے؟ کیسی پارٹی ہے کہ جس کے پاس مطلوبہ بندے بھی موجود نہیں ہیں؟ اور یہ عمران خان کو ٹکر دینے کے لیے لائے گئے تھے۔ جب یہ خان صاحب کے ساتھ تھے تو تب تک یہ اے ٹی ایم مشینز تھی اور شوگر مافیا تھا، قبضہ مافیا تھا، لینڈ مافیا تھا، لیکن آج یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہی عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج عمران خان سچا ثابت ہو گیا ہر لحاظ سے، کیونکہ اس کے مخالف اس کو جیل میں دھکیلنے کے بعد، اس کی پارٹی کو توڑنے کے بعد بھی، اور ابھی تک ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی کہیں پر بھی کھڑے نہیں ہیں۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر عمران خان کی بات چیت اور ایک لائن لینتھ پر نہ آئی اداروں کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فیبروری کو شاید الیکشن نہ ہو، یا تو 1-2 ماہ ڈیلے کر دیے جائیں گے، یا پھر سپتمبر اکتوبر میں چلے جائیں گے۔ رہی بات خان صاحب کی، تو خان صاحب پر ابھی اور کوئی کیس نہیں ہے، اور کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے کہ کیس بنایا جائے، نہ تو وہ کرپشن انہوں نے کی ہے، نہ کہیں سے کک بیکس لیے ہیں، نہ کوئی اور اس طرح کا کام کیا ہے۔ تو خان صاحب بھی انشاءاللہ بہت جلد عوام میں موجود ہوں گے۔ لیکن اب اگر الیکشن کروائیں یا الیکشن نہ کروائیں، خان صاحب الحمدللہ لوگوں کی نظر میں تا حیات وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے صرف پی ٹی آئی کے ورکرز تھے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ ورکرز عمران خان کے جو تھے وہ مسلم لیگ نون سے ٹوٹ کر آئے تھے، کچھ پاکستان پیپلز پارٹی سے، کچھ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی بات کی ہے تو ایک میں ابھی چیز اور ایڈ کروں گا اس بات کے فوراً بعد، کہ خان صاحب کے پاس یہ سارے ووٹرز لوگ آ گئے، اور اس کے بعد ابھی جو میجورٹی بڑی ہے، ایک تو نئے ووٹرز کی بڑی ہے، نوجوان جنریشن کی بڑی ہے، اور دوسرے جو ووٹرز ہیں وہ بڑے ہیں مسلم لیگ نون کی پالیسیز کی وجہ سے، پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور مولانا فضل الرحمان کی سیاسی کلا بازیوں کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ ووٹر تو سب کے علیحدہ علیحدہ تھے۔ اسی وجہ سے تو اب 90% میں کہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ 90% سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو، اور خاص طور پہ عمران خان کی ذات کو سپورٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی میں واپس آتا ہوں اس بات پہ جو میں نے فضل الرحمان کی بات کی تھی، کہ مولانا فضل الرحمان کے پی کے سے الیکشن لڑا کرتے تھے 2 حلقوں سے، اور 2013 میں اور 2018 کے الیکشن میں علی امین گنڈا پور صاحب نے مولانا فضل الرحمان کی ضمانتیں ضبط کروائی ہیں ادھر، بڑے برے طریقے سے ہرایا ان کو۔ اور ابھی یہ ڈیرہ اسماعیل خان بھی چھوڑ گئے ہیں، اور 1-2 کرک وغیرہ کا علاقہ بھی چھوڑ گئے ہیں، اور پشتین میں بلوچستان کی سیٹ سے یہ اب کاغذات جو ہے انہوں نے نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ خان کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کی جو ہے زمین جو ہے وہ تنگ کر دیں گے، ان کے پاؤں سڑیں گے، جلیں گے، لیکن ہوا کیا کہ وہ خود میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اور رہی بات ادھر کی لاہور کی اور پنجاب کی، تو لاہور میں سنم جاوید نے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے مریم نواز کے مقابلے میں، تو مریم نواز نے وہ حلقہ ہی چھوڑ دیا، ادھر سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ ایک لیڈر میں اور ایک کارکن میں آپ فرق دیکھ لیں، کہ جو ایک 3 بار کے وزیر اعظم کی بیٹی ہے،
جو وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا، اس کی بیٹی ہے اور وہ بڑی لیڈر بنی پھرتی ہے، لیڈر ہے، لیکن وہ ایک عام سی کارکن جو کہ جعلی کیس میں جیل میں قید ہے، اور اس ایک کیس سے جو ہے وہ رہائی ملتی ہے تو دوسرا کیس ڈال دیا جاتا ہے، یا ڈی سی اور کمشنر جو ہے وہ 3MO کے تحت دوبارہ نظر بند کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی ون کر رہی ہے. جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں، جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کے مطابق، اگر ایسا نہ ہوتا تو مریم نواز وہاں سے اپنے نومینیشن پیپر واپس کیوں لیتی؟ کیونکہ وہ تو ایک تگڑے گھرانے سے یا سیاسی خاندان سے ہے، اس کو تو جیتنا چاہیے. وہ تو اس طرح کے حلقے میں جان بوجھ کر جائیں گے کہ ہم جیتیں، ہمارے مقابلے میں کوئی تگڑا پہلوان نہیں ہے. لیکن ان کو بھی سمجھ ہے ہر چیز کی کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے. درمیان میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے عمران خان اور ان لوگوں کے درمیان میں، وہ عوام ہے. عوام ان کے فیصلے، ان کی پلاننگز کو ماننے سے انکاری ہے. تو اسی لیے عوام کو دیکھتے ہوئے اور جو حقیقت ہے، صحیح بات ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی عدالتیں ہیں، اور خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ، اس کے جسٹس جو ہے، جج وغیرہ، وہ انصاف پر مبنی فیصلے دے رہے ہیں. اب یہ بات چاہے کسی کو بری لگے چاہے اچھی لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک بات جو ہے کہ الیکشن کمیشن اس چیز پر فیصلہ نہیں دے سکتا کہ انتخابات کون کروائے گا یا نہیں کروائے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انتخابات ہوئے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو وہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں تو اٹس گڈ. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں. اور آج تک 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ آپ اس کے الیکشن کو ہی کالعدم قرار دے دیں. مسلم لیگ نون کے بھی الیکشن ہم نے دیکھے ہیں، پارٹی الیکشن، اور وہ انگلینڈ میں بیٹھے بھی صدر اور قائد جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور کہیں کوئی ان کے مخالف کھڑا نہیں ہوتا. لیکن پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہوتا. پی ٹی آئی میں ہر عہدے دار جو ہے وہ دوسرے عہدے دار کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. اور اس بار جب یہ الیکشن کروایا گیا، یہ جو جب بیرسٹر گوہر کو چیئرمین نامزد کرنا تھا خان صاحب نے، تو وہ اس الیکشن میں، کیونکہ ٹائم بہت کم تھا، پھر سارے بندے تو بندے سلاسل تھے مختلف جیلوں میں، کچھ بیچارے گراؤنڈ ہوئے ہیں، کچھ بیچارے جیلوں میں ہیں، کچھ بیرون ملک میں ہیں، تو وہ کیسے حصہ لیتے؟ لیکن انہوں نے ایک پینل تشکیل دیا اور اوپن کہا کہ پی ٹی آئی کے ہی ورکر یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس پینل کے اگینسٹ الیکشن لڑ سکتا ہے. لیکن بلا مقابلہ یہ پینل جیت گیا، اور وہ جو چیزیں تھیں ساری سبمٹ کروا دی گئیں، الیکشن رزلٹ وغیرہ، اور سرٹیفکیٹ لینا تھا. لیکن اس چیز کو بھی اکبر ایس بابر کے ذریعے اپلیکیشن دلوا دی گئی، اور اس اپلیکیشن کے نتیجے میں بلے کا نشان چھیننا تھا. لیکن دنیا اندھی تو نہیں ہو گئی. آپ کتنا ظلم و جبر کر سکتے ہیں؟ ایک حد تک کر سکتے ہیں، لیکن قوانین بھی موجود ہیں. ابھی عدالتوں میں بعض امیر جج بھی موجود ہیں، بہت اچھے وکیل بھی موجود ہیں جو اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح. یہ جو کاغذات نامزدگی میں حرامزدگی کی گئی ہے، یہ حرامزدگی میں اسی لیے کہوں گا کیونکہ پرویز الہی کی مسز سے، وہ بزرگ عورت ہے، پرویز الہی کی اپنی عمر 75 سال سے زیادہ ہے، اور اسی طرح ان کی مسز کی عمر جو ہے وہ 70 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اب ان کے مرد جو ہے وہ جیلوں میں ہے، تو خواتین نے ہی ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع کروانے تھے، اور اپنے بھی انہوں نے کروانے تھے. سمیرا الہی کی میں بات کر رہا ہوں. اور ان سے بھری عدالت میں پیپر چھینے گئے ہیں، اور دو نوجوان ہٹے کٹے جو ہے لونڈے لپاڑے، وہ ان سے پیپر چھین رہے ہیں، اور پولیس والے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ یا تو ان کو منع کیا گیا کہ آپ نے، پولیس والوں کو منع کیا گیا کہ آپ نے اس کام میں نہیں آنا اور چپ رہنا، آنکھیں بند کرنی ہے یا ساتھ دینا ہے ہمارا. اور جو دوسرے بندے ہیں وہ اداروں کے ہیں، ایجنسیز کے ہیں، یا مسلم لیگ نون کے ہیں، دوسرے الفاظ میں، کہ جن پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. پیپر لوگ جمع کروانے جاتے ہیں، ان کو دروازے سے روک لیا جاتا ہے، اور اگر ان کے پیپر جمع بھی ہو جائیں تو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور ایسی خبریں بھی ہم ہمارے سننے میں آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تماشے جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ قاضی نہیں ہیں، آپ فائز ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر. کیونکہ اگر آپ انصاف کرتے تو آپ آئین کو اس کی اصل حالت میں بحال رکھتے. لیکن آپ کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ مقصد انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا آپ کا. جو حق سچ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ وہی عمل درآمد ہوگا، آپ فکر نہ کریں. اور ابھی آپ آنکھیں بند کرنے کے بہانے باہر چلے گئے ہیں، چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، اور قائم مقام جسٹس بنا گئے ہیں.
تو اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ کو انصاف کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس طرح کی اور بھی کافی باتیں تھیں جس میں پی ٹی آئی کے بلے کا نشان بحال ہو گیا ہے، حق سچ کی جیت ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے۔ تو یہ سب کارکنوں کو، پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو، ان کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، کینڈیڈیٹس کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے کہ اب وہ کئی جو نئی چالیں چلیں گے یا چولیں ماریں گے تو اس کے بارے میں وہ کیا لاہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی نظریہ اور جو میرا ذاتی تجربہ ہے اس کے مطابق تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بات جو ہے اور پانی جو ہے ان کے سروں سے گزر چکا ہے، ان پلوں سے گزر چکا ہے، بہت اوپر جا چکا ہے، یہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، یہ بہت دیر کر چکے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اب ہار مان لیں، پاکستان کو کسی کنارے پر لگنے دیں، ترقی ہونے دیں۔ ملک کا دیوالیہ نکالا جا رہا ہے، پچھلے دنوں جو سٹاک ایکسچینج کو بڑی انہوں نے چھلانگیں مروائی ہیں، وہ 67 سے 70,000 کی بلندیوں کو چھونے لگ پڑا تھا، تو آج وہ دھڑم سے وہ 50,000 کی جو ہے وہ لمٹ پر آ گیا ہے، 50,000 پر آج گر پڑا ہے۔ تو آپ نے لوگوں کا مال بھی ڈبویا، جعلی اور غلط طریقے سے آپ یہ انویسٹمنٹس کروا رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ جہاں سے پورے پاکستان کا سرکل چلتا ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اوورسیز جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کا راستہ آپ لوگوں نے روکا ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان، جیسے میں نے کل بھی بات کی ہے، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو باہر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے جہنم بنا دیا گیا۔ تو میں اپنے اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، باقی دیگر پارٹیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اب ادا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ آپ لکھوا کر نہیں لائے ہوئے کہ آپ نے ساری عمر حکومتیں کرنی ہیں، اب آپ کو عوام نہیں قبول کر رہی، تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کیوں بضد ہیں کہ آپ نے ہم پر حکومت کرنی ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم پر حکمران ہوں، آپ باہر چلے جائیں، بہت شوق ہے آپ کو کرنے کا، آپ کوئی الگ مملکت بنا لیں، اپنے کو 4 ملازم کٹھے کریں، ان کے جو ہے رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، الگ ایک اسٹیٹ بنوا لیں، ادھر ان پر آپ حکمرانی کر لیں، آپ ہماری جان چھوڑ دیں۔ اب کیا دیا ہے آپ نے ہم کو آج تک؟ موٹر ویز دی ہیں، سڑکیں دی ہیں، ٹھیک ہے آپ نے دی ہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ اس میں سے کمیشن بھی تو آپ لوگوں نے کھائے ہیں، کک بیکس بھی تو آپ لوگوں نے لی ہیں، ہم نے تو نہیں لی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کیے ہیں تو آپ نے ہم پر احسان نہیں کیا، آپ یہ کام کرنے کے لیے ووٹ لیتے ہیں، 2 اکثریتیں آپ نے ایسی نہیں لے لی، آپ کو بھی لایا گیا تھا، آپ جنرل جیلانی کی پیداوار ہیں، آپ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہیں، آپ نے کہا تھا کہ میں جنرل ضیاء الحق کا خواب پورا کروں گا، مشن پورا کروں گا، اور آپ اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد کبھی ان کی قبر پر بھی نہیں گئے، آپ کو یہ بھی نہیں یاد ہوگا کہ ان کی قبر کہاں ہے، شاہی مسجد کے باہر ہے یا فیصل مسجد کے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ضیاء الحق وہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف میرا بیٹا ہے اور میری عمر بھی جو ہے وہ نواز شریف کو لگ جائے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وہ ابھی پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے حکمرانی کرنی تھی، ابھی انہوں نے دعا کی اور اگلے سال ان کی ڈیتھ ہوگی، اور نواز شریف صاحب کو شاید انہیں کی عمر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ ہم پر حکمرانی کرنے آتے ہیں۔ اسی طرح سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا کباڑہ نکل چکا ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ وعدہ ہے کہ آپ ادھر رہیں، اس کو ادھر رکھنا ہے، اس کو ادھر رکھنا ہے، اس طرح نظام چلانا ہے۔ آپ ہم پر تجربات نہ کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم پہلے بھی آدھا حصہ ملک کا گوا چکے ہیں، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان کی خواتین، بچے، بچیاں اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر احتجاج کرنے آ گئی ہیں، آپ کو جواب نہیں دے پا رہے، آپ ان کا، آپ ان سے مذاکرات نہیں کر پا رہے، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے رشتہ دار، بھائی بہن، ان کے بچے کیوں اٹھائے، کس نے اٹھائے، کون اٹھا کر لے گیا، پھر کتنے کتنے سالوں سے لوگوں کو غائب کیا ہوا ہے۔ آپ ملک پر ترس کھائیں، بس کریں، آپ باہمی ہم آہنگی پیدا کریں، محبت پیدا کریں، اور ان چیزوں کو، نفرت کو، اشتعال انگیزی کو اب ختم کر دیں۔ بہت شکریہ۔